اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک سچا واقعہ سناتے ہیں جو ایک عورت کا قصہ ہے، اور وہ عورت بھی فرعون کے گھر میں تھی۔ آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ فرعون حکومت کرتا تھا، جو نہ صرف جابر اور سرکش تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا، اور اس نے خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرت کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اس کو اپنا رب مان کر اس کے آگے سجدہ کریں، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دی اور انہیں فرعون کے جھوٹے خدائی سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہٰذا خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دعوت دین کو قبول کر لیا اور اللہ لا شریک پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادم تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کرنے پر مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے کے لیے نیچے کی طرف جھکی تو بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے تو آج ایک عجیب کلمہ بولا ہے، رب اور رحیم تو میرا باپ فرعون ہے، یہ تم نے پھر کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فرعون خدا اور رب نہیں ہے، بلکہ اللہ وہ ہے جو مجھے، تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو کیا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا، میرے باپ کا اور تیرے باپ کا، سب کا اللہ ہی رب ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ فرعون کو دی تو وہ نہایت غضبناک ہوا، اور اس نے اپنے باندی کو دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو فرعون نے پوچھا، کیا تمہیں میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ رب میرا وہ ہے جو مجھے بھی پالتا ہے، جو تجھے بھی پالتا ہے، جو مجھے بھی روزی دیتا ہے اور تجھے بھی روزی دیتا ہے۔ فرعون یہ جواب اور ہمت سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اتنی استقامت اور بھرپور جواب کی اسے امید نہ تھی، تو اس نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرت دوبارہ کسی شخص کو نہ ہو۔ اسے پتہ تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے انتہائی محبت رکھتی ہے، لہٰذا فرعون نے خادمہ کے بچوں کو اس کے دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھولایا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتی ہوئی تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ انتہائی پریشان ہو گئی، لیکن خادمہ نے انتہائی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے لے کر جانے لگے۔ وہ بچہ پیار سے کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے اور مدد پکارتا ہے، کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا ہے، تو کبھی فرعون کی طرف امید بری نگاہوں سے دیکھتا ہے، لیکن سپاہی اسے دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کے دیگ کے قریب لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحات میں اس کے جگر گوشہ بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں انڈیل دیا گیا۔ کچھ لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ ایک نہایت دل خراش اور عبرتناک منظر تھا۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو، تو تمہیں اور تمہارے باقی بچوں کو میں چھوڑ دوں گا۔ خاتون نے دلیرانہ نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔
فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچوں کو بھی نمبر کے ساتھ باری باری تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو ابھی معصوم اور شیرخوار تھا۔ جب سپاہیوں نے اس کے بچے کو چینا تو بچے نے زور سے چیخیں ماری جس سے ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اس نے اپنی ہمت ہاری۔ وہ ضبط نہ رہا اور زمین پر گر کر زارو قطار رونے لگی۔ وہ عظمت والا لاشریک خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا اور وہ شیرخوار معصوم بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بجلی کی سی بولنے کی قوت آ گئی اور بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم اور ہلکی ہے۔ دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر اور شرک کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کے بھینٹ چڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس کا دماغ اور دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی، اسے صرف ایک ہی کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس فانی اور ختم ہونے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اب آخر میں سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر گھسیٹتے ہوئے دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی تو اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے، میری درخواست سن لو۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا، شاید یہ عورت ڈر گئی ہے اور میری خدائی کا دعویٰ میرے درباریوں پر پھر مسلط ہو جائے گا۔ فرعون نے پوچھا، ہاں بتاؤ، کیا خواہش ہے؟ عورت نے کہا، تم میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں پر دفن کیا گیا تھا اور جس دن انہیں دفن کیا گیا اس دن سے لے کر آج تک اس کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہم کسی امتحان سے اور تکلیف سے نہیں گزرے، لیکن اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، وہ ایمان کی دولت جس کو پانے کے لیے لوگوں نے خود کو اور اپنی اولادوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔